کلام مقدس کی طرف بڑھتے ہیں۔ مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام اور اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں ایک ہی آیت کو ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ میں یہ لکھا ہے، اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہو، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہم سب کو برکت دے۔ تو میرے عزیزو، خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مقدس پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یہ ابتدائی کلیسیا میں، یعنی جو کرنتھس کے اندر کلیسیا قائم ہوئی تھی، ان کو خط لکھتے ہوئے مقدس پولس رسول نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو جب مقدس پولس رسول کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں تو اس کو رسول کا خطاب دیا گیا، بلکہ جب ہم نئے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پولس رسول وہ شخصیت ہے جس نے مختلف شہروں کے اندر کلیسیائیں قائم کی ہیں۔ جیسے دیگر شہروں کے اندر کلیسیائیں قائم کی، اسی طرح اس نے کرنتھس شہر کے اندر ایک کلیسیا قائم کی۔ اور مقدس پولس رسول کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو مقدس پولس رسول ایک ایسی شخصیت ہے جس نے اسی کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے اس کے 11ویں باب کی پہلی آیت میں فرمایا، تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو ایک نمونہ کی صورت میں اس نے پیش کیا ہے۔ اور میرے عزیزو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلیسیاؤں کے اندر جو خادم ہے یہ ایک نمونہ کی صورت میں ہے، یعنی خادم ایک نمونہ کی صورت میں ہے۔ اور مقدس پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں۔ یہ کسی کا واسطہ نہیں دے گا، وہ تینوں تیرے بڑیاں دا واسطہ ہے۔ کہتے ہیں جدو کوئی گل نہ منے انہوں کہتے ہیں بھائی تیرے بڑیاں دا واسطہ ہی ہے۔ اور پولس رسول نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں فرمایا کہ اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ التماس کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ درخواست کہہ سکتے ہیں، ریکویسٹ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی جب کوئی بندہ کسی بات کو مان نہ رہا ہو تو اس کو بار بار جب کسی بھی بات کے لیے اکسایا جائے، کہا جائے، نہ مانتا ہو، پھر اس کی منت کی جاتی ہے، ہاتھ اس کے سامنے جوڑا جاتا ہے۔ اور پولس رسول فرماتے ہیں کہ میں تم سے التماس کرتا ہوں، یعنی درخواست کرتا ہوں، کیونکہ کرنتھس کی کلیسیا کے اندر اس کو ہدایات درکار تھی۔ اور اس نے فرمایا ایک ہی بات کہو۔ کیا کہو جی؟ ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہو۔ ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہو۔ اور یہ بات مقدس پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو فرمائی ہے۔ اور جب ہم کلیسیا پر غور کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی جو کلیسیا ہے اس کا آغاز 2 لوگوں سے ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں سے؟ 2 لوگوں سے، یعنی میاں بیوی سے خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بچہ ہے تو 3 ہو گئے، 2 بچے ہیں تو 4 ہو گئے، 3 بچے ہیں تو 5 ہو گئے۔ ایسے ایسے جب تعداد بڑھتی جاتی ہے تو ایک ایماندار گھرانہ خداوند یسوع مسیح کی کیا ہے جی؟ کلیسیا۔ اور اگر اس بات کو آپ عدن کے اندر دیکھیں تو جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو یہ خداوند خدا جو آسمان کا خالق اور مالک ہے اس کی یہ کلیسیا تھی۔ آدم اور حوا
خدا کی کیا تھی جی؟ یہ دو لوگ ہیں۔ اور یسوع مسیح خداوند نے فرمایا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ اور جب آدم اور ہوا 2 ابتدائی خدا باپ کی کلیسیا، تو خدا ہر روز ان کے درمیان موجود ہوتا تھا اور ہر روز ان کے ساتھ بات کرتا تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح کی جو کلیسیا اس کا آغاز میاں بیوی سے ہوتا ہے۔ اور مقدس رسول فرماتے ہیں ایک ہی بات کہو، اور کلام میں لکھا ہے جب 2 آدمی آپس میں متفق نہ ہو تو اکٹھے چل نہیں سکتے۔ تو متفق ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور یہ مقدس رسول نے کلیسیا کے ساتھ بات کیا کہ ایک ہی بات کہو۔ اور میں یہ گواہی کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں شکر گزار ہوں اس بات کے لیے، جب سے ہم نے چرچ کے نظام کو شروع کیا ہے ہماری کلیسیا کے اندر آج تک کوئی تضاد نہیں ہے، کسی نے کوئی رولا نہیں پایا انج نہیں انج ہونا چاہیے سی، انج نہیں انج ہونا چاہیے سی۔ لیکن اگر آپ چرچز کے اندر دیکھ لیں تو بہت سے چرچز کے اندر، بہت سی کلیسیاؤں کے اندر بہت سے جھگڑے ہیں، یعنی ایک بات نہیں ہے۔ میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ لاہور کے اندر ایک چرچ کے 2 گروپ، آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا ہو تو وہ ڈنڈوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور وہ شخص بتا رہا تھا کہ یہ کلیسیا کے لوگ ہیں اور یہ لڑ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے، اور وہ 2 گروپوں میں بٹے ہوئے تھے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے تھے، یعنی ایک جنگ کا سما بنا ہوا تھا۔ لیکن مقدس پلوس رسول فرماتے ہیں ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہو، تم میں تفرقے نہ ہو۔ اس کے 11ویں باب کو ذرا نکالیں، اسی خط کے 11ویں باب کی 18ویں آیت جو لکھا ہے، کیونکہ اول تو میں یہ سنتا ہوں کہ جس وقت تمہاری کلیسیا جمع ہوتی ہے تو تم میں تفرقے ہوتے ہیں، اور میں اس کا کسی قدر یقین بھی کرتا ہوں۔ رسول نے فرمایا کہ جب تمہاری کلیسیا جمع ہوتی ہے، یعنی اول اس نے فرمایا کہ اول یہ میں سنتا ہوں کہ جس وقت تمہاری کلیسیا جمع ہوتی ہے تو تم میں تفرقے ہوتے ہیں۔ یہ شکایت مقدس رسول کو کرنتھس کی کلیسیا کے اندر تھی کہ تم میں تفرقے ہیں، یعنی تمہاری ایک بات نہیں ہے۔ اور اس نے فرمایا اور میں اس کا کسی قدر یقین بھی کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں کہ تمہارے اندر کیا ہے جی، تفرقے ہیں اور تمہاری ایک بات نہیں ہے۔ یہ تباہی کا سبب ہے، اور جب ایک بات نہیں ہے، جب تفرقے ہیں تو یہ کلیسیا کا کیا ہے جی، تباہی کا سبب ہے۔ اگر ایک گھرانے کے اندر ایک بات نہیں ہے، تفرقے ہیں، تو تباہی کا باعث ہے۔ مقدس رسول نے ایک بات فرمائی تھی کہ تم مل ملا کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو۔ فردن فردن کیا ہو جی؟ اور میں نے اس پر پہلے بھی میسج دیا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اور بدن کے اندر سب سے جو پہلی بات پائی جاتی ہے وہ یونٹی ہے، اتفاق ہے۔ بدن کے اندر کیا ہے جی؟ اتفاق ہے، یعنی کلیسیا کے اندر اتفاق ہو، گھرانوں کے اندر اتفاق ہو، اور جتنے گھر کے افراد ہیں ان کے اندر کیا ہو جی؟ اتفاق ہو۔ اور بدن کے اندر جو سب سے پہلی بات پائی جاتی ہے وہ اتفاق پایا جاتا ہے، یونٹی پائی جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر بڑی ایک صفت والی بات پائی جاتی ہے، وہ برداشت ہے۔ کیا ہے جی؟ برداشت۔ اس لیے رسول نے فرمایا ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہو، یعنی ہم سب مل ملا کر مسیح کا کیا ہے جی، بدن، اور بدن کے اندر تضاد نہیں ہوتا جی۔ ایک پیر کبھی میں گان جانا تو ایک کبھی میں پشان جانا، ہوتا ہے ایسا؟ یہ متفق ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ متفق ہے جی، کیا ہے؟ متفق، اور اس کے اندر یونٹی پائی جاتی ہے۔ اور جب اس بات کو گرانوں یا کلیسیا کے اندر دیکھیں تو بڑے تضاد ہیں جی،
اکثریت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آپ گھرانوں کا وزٹ کر کے دیکھ لیں، یقین سے جاننا کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار اور پھر ایک دوسرے پر الزام لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن بدن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، یہ کوالٹی پائی جاتی ہے کہ یہ متفق ہے۔ اور کدی ایک لات نے بان نہیں کیا کہ جناب انہوں میں اپنی منجی رات نہیں سون دینا، انہوں پاؤ اج دوسری منی تو میں تھک گئی رات جو پاسا پڑتا تو میرے تو اتنے وزن ہوں، یا کدی سر نے بھی کیا وہ کئی دیا باوا ایڈیاں موٹیاں ہوں تو کئی دی عادت ہے جگہ کے سون دی، کیا خیال ہے؟ کدی متھے نے کیا ہے جناب باہر لگ پاؤ جا کے، یہ جدو آتی ہے نا اتنے تو جناب یہ ستا ہوں تو پتا ہی کوئی نہیں کنی چر بعد لانی تھلے۔ یعنی بدن کے اندر کیا ہے جی؟ یونٹی ہے، اتفاق ہے، لیکن جب ہم گھرانوں کے اندر دیکھتے ہیں اتنا تضاد ہے کہ اکٹھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پلس رسول نے فرمایا ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہو، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے، باہم یک دل اور یک رائے، یعنی ایک گل ہوئے تے وہ جناب بیاما دے پتہ لگتا ہے، یک دل اور یک رائے، یک دل رائے کنوں کہتے ہیں کیا چلتا ہے جی؟ ہاں صلاح مشورہ، یعنی جب بات چیت ہوتی ہے تو بیاہ دل کرے 5-6 گروپ بنے ہو، کوئی کدھر دی گل ہے کوئی کدھر دی گل، لیکن یقین سے جاننا میں نے ایماندار ایسے گھرانے دیکھے ہیں جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو ایک رائے ہوتی ہے، لیکن جڑے دنیاوی اوپین والے یسوع مسیح سے دور زندگیاں کن نہیں گروپ تو کئی بیگ چوکے تر پہ انہیں میری منی نہیں میں آ چل رہی ہوگا بیالا تو آپ ہی منڈا، یعنی یک دل اور یک رائے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں فلپیوں کے نام مقدس رسول کا خط نکالنا آگے ذرا، اور اس کا پہلا باب اور اس کی 27ویں آیت، مقدس رسول نے فلپی کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے پہلے باب کی 27ویں آیت میں یوں فرمایا صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں خواہ نہ آؤں تمہارا حال سنوں کہ تم ایک روح میں ہو، یعنی کلیسیا میں آواں تے پانے نہ آواں، کیونکہ میں نے آپ کو یہ فرمایا کہ یہ کلیسیاؤں کو قائم کرنے والی شخصیت تھی، اور اس کا جو چکر تھا، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے بشپ صاحب ہیں یہ کلیسیاں قائم کرتے ہیں مختلف شہروں کے اندر، گاؤں کے اندر، اور پھر کیا کرتے ہیں کبھی 2 مہینے کے بعد چکر لگاتے ہیں، کبھی 6 مہینے کے بعد چکر لگاتے ہیں، اور کبھی سال کے بعد چکر لگاتے ہیں۔ جب یہ شخصیت یعنی کلیسیاؤں کو قائم کرتی تھی تو یہ بعد میں 2 مہینے یا 3 مہینے یا 6 مہینے کے بعد اس کا چکر لگتا تھا، اور اس نے فرمایا کہ بھئی میں آؤں خواہ نہ آؤں لیکن تم متفق رہو، تم کیا کرو جی؟ تم متفق رہو اور تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، خواہ میں آؤں یا نہ آؤں، یعنی تھوڑے رولے نہ ہونا، یعنی تمہاری زندگیوں کے اندر کیا ہو، یعنی تمہاری زندگیوں کے اندر یہ ہو کہ ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہو، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو۔
यक राय होकर कामल बने रहो। तो मुकद्दस रसूल ने यानी करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए ये फरमाया कि ऐसी जिंदगी बसर करो। उसका सबब पता क्या है कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, और जब आएगा तो ऐसी कलीसिया को आसमान पर लेकर जाएगा। इसे पेश करके हम आसमान पर जाएं, यानी पहले हमें यकराई होना है, एक ही बात पर मुत्तफिक हो, क्योंकि जहां पर जाना है ना उथे रोले रोले वाला बंदा नहीं चाहिए। आसमान ते रोले वाला बंदा नहीं चाहिए कि चल जाएगी गल। भाई यूसुफ, मैं पहले भी बता रहा था कि इतने दूसरे मुल्क से जाना है ना, तो वो मुल्क च नहीं रोले वाला बंदा बढ़ा देंगे। क्यों भाई यूसुफ बढ़ा देते? तो थोड़ी जी रहनुमाई कर दो साड़ी। हाँ जी, हाँ वो कहते नहीं भाई वो नहीं बढ़ा देते, दूसरे मुल्क से नहीं बढ़ा देते। खुदा की बादशाही नहीं वो खैर है जनाब उथे, क्योंकि वो खैर है। बहुत से लोग इस चक्कर में कोई नहीं खैर है जनाब। ऐसे लोग आपे कहते हैं कि सारी जिंदगी पट्ठे पाते रहते सी, बस एक ही गल ते ईमान टिकिया सी, बस यीशु मसीह ते साडा ईमान है, बाकी जो कुछ मर्जी करी जाओ। तो जब बादशाही में जाना है तो बादशाही में अगर यक राय नहीं, अगर तफरके हैं, यक दिल नहीं, तो बादशाही में नहीं जाएंगे। मुश्किल है। नहीं उथे बंदा रोले वाला नहीं। एक बंदा उथे रोले वाला हैगा सीगा, किन्ने लोग जानते? जरा जानता हाथ उच्चा खड़ा कर दे। अच्छा है तो की करदा सी? रोले वाला सी ना, यानी यक राय नहीं सी हैगा, यानी खुदा ना मुतफिक नहीं सी। उन्हें की किया? उन्हें क्या मैं अपना तख्त लगावा जनाब, खुदा कुछ कह रहा है और वो कुछ कर रहा है, तो खुदा ने चुक के थले मारे कि नहीं? तो हुण दोबारा फिर खुदा को रोले वाला लै जाएगा। इसलिए रसूल ये सिखाते हैं कि आप आसमान की बादशाही के फरजंद है, आपने आसमान की बादशाही में जाना है। आप बेशक यहां पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। जब आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, जब आपने तौबा की, जब आपने बपतिस्मा लिया, आपने गुनाहों का इनकार कर दिया, तो आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया, खुदावंद यीशु मसीह ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया, तो आप आसमान की बादशाही के फरजंद हैं। फरजंद हैं आप बादशाही में जाने वाले हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने आपको कबूल कर लिया है, क्योंकि आप आसमान की बादशाही के फरजंद हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि बादशाही तुम्हारे दरमियान है, बादशाही तुम्हारे दरमियान है। और यकीन से जानना, आप बाइबल मुकद्दस का पुराने ऐदनामा और नए ऐदनामा का मुतालिया करके देख ले, हर ईमानदार की जिंदगी के अंदर ये अवलीन तरजीह थी, अवलीन बात थी। कोई घरों की फिक्र नहीं है, कोई मालो मता की फिक्र नहीं है, उनकी जिंदगी के अंदर एक ही बात थी, हम यहां पर परदेशी और मुसाफिर हैं। हम यहां पर क्या है जी? परदेशी और मुसाफिर। हम परदेशी और मुसाफिर हैं, यानी हम आसमान की बादशाही में जाने वाले हैं। तो रसूल ने यह फरमाया कि भाई एक ही राय, देखो कितना नुकसान हुआ जब एक राय पर आदम और हवा ना रह सके। खुदा ने फरमाया कि भाई फल नहीं खाना, और वो दोनों इस बात को जानते थे कि फल नहीं खाना भाई, लेकिन एक दिन उनकी राय अलग अलग हो गई। यानी हवा ने वो काम किया जो खुदा ने मना किया हुआ था। जो आदम हर रोज जब उस दरख्त के नजदीक से गुजरते, आदम हर रोज उसे ये आगाह करता था, हवा देख ये वो दरख्त है जिसे खुदा ने हमें मना किया है, इस दरख्त का फल नहीं खाना। लेकिन एक दिन हवा अकेली और फल खा लिया, तो कितना बड़ा नुकसान हुआ जब एक राय वो ना रहे। और जब
شیطان ابلیس آسمان پر خدا کے ساتھ ایک رائے نہ رہا، جب متفق نہ رہا تو کتنا بڑا نقصان ہوا۔ خدا نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو آسمان سے نیچے گرا دیا۔ ان باتوں کے اندر بڑا بھید ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا ہیں تو ہمیں ان تمام باتوں کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرنے کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں مقدس پولس رسول نے فرمایا سب ایک ہی بات کہو۔ آخری بات کروں گا، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ ایک ہی بات کہو۔ اور جب خدا آدم کو بنانے لگا تو خداوند نے یہ فرمایا آؤ ہم انسان کو بنائیں۔ آؤ ہم، یعنی جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، آؤ ہم انسان کو بنائیں۔ تو جب خدا آدم کو بنانے لگا تو خداوند خدا کے ساتھ یسوع مسیح اور روح القدس تھا۔ یہ تین شخصیتیں ایک بات پر متفق اور آدم کو کمپلیٹ کامل تیار کیا، اور ان تینوں میں سے ایک بھی شخصیت نہ تھی جو مختلف رائے رکھتی ہو۔ خدا کان یہاں پر بنانے لگا، اس نے کہا پیچھے لگا دے گی، کوئی تضاد نہیں ہے۔ یعنی وہ تینوں ایک بات پر متفق تھے۔ جب صلاح کاری کی گئی یہاں پر لگائیں گے تو تینوں ایک بات پر متفق تھے کہ کان یہاں پر درست ہے، خوبصورت لگیں گے، آنکھیں دو ہونی چاہیے۔ وہ متفق تھے کہ دو آنکھیں سامنے ہونی چاہیے، گردن منہ ہونی چاہیے، دو ہاتھ ہونے چاہیے، دو پاؤں ہونے چاہیے۔ جب آدم کو بنایا جا رہا تھا تو تخلیق کاری کے کام میں تین شخصیات تھی اور تینوں ایک بات پر متفق تھی، اور کمپلیٹ یعنی کامل آدم تیار کیا گیا، اور وہ خوبصورت تھا کیونکہ ایک رائے تھی۔ آج خاندانوں کی تباہی اور بربادی کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ایک رائے نہیں ہے، متفق نہیں ہے۔ ایک کی کوئی رائے ہے اور دوسرے کی کوئی رائے ہے، اور گھرانے تباہ ہو چکے ہیں، اور بہت سی کلیسیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ کلیسیاؤں کے اندر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، اس لیے کلیسیاں ترقی نہیں کرتی۔ اور رسول نے یہ خوبصورت جو باتیں فرمائی ہیں اس لیے فرمائی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو درست کریں، کیونکہ یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے۔ ہم یہاں پر رہنے والے نہیں ہیں بلکہ آسمان کی بادشاہی میں جانے والے ہیں۔ سو خدا آج کے کلام کی وسیلے سے برکت دے۔